قوتوں کے ادراک سے آپ اللہ کو نہیں پہچان سکتے. آپ تو ابھی کائنات کی دہلیز کی شناخت سے قاصر ہو. کہاں اس عظیم رب کی عظیم کائناتوں کی ایک کائنات نہیں. ایمنسٹی کو آپ اپنی چھوٹی سی استعداد سے نہیں پا سکتے، اور اس ہائی ڈگری دی موسٹ کمپلیکیٹڈ سمپل کو کمپلیکیشنز کو آپ اپنی سمپلسٹی سے شناخت نہیں کر سکتے. پھر یہ کیا ہے؟ کون سا ایسا طریقہ تھا جس میں سے خدا بندے کے اتنا قریب آ جاتا تھا؟ اس کے اپنے دعوے کے مطابق دل تو یہاں مضطرب ہوتا ہے اور جواب کائنات بالا سے فوری اترتا ہے. من یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو اضطراب میں مضطرب کی دعا سنتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو تم پہ مسلط گمراہی کی گرہیں کھول دیتا ہے، تم پہ گناہ کی شدتوں کو آسان کر دیتا ہے، تم کو اپنی طرف کے رسوخ میں ہدایات ایشو کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جب ان مضطرب اداؤں کے بعد، ان برائی کی گرہوں کے کھلنے کے بعد تمہیں زمین پر معزز کرتا ہے، خلفاء مقرر کرتا ہے، بزرگ و برتر کرتا ہے؟ شاید اس کا جواب اگر حضرت انسان سے پوچھا جائے اور حضرات اسلام سے پوچھا جائے، کوئی جادو، کوئی ٹونا، کوئی پیر فقیر، کوئی مرشد گرامی، کہتا نو none of this، الہ مع اللہ، اللہ ہی تو ہے، کوئی بھی اس کے بغیر جو ہے یہ جرت نہیں رکھتا کہ شفاعت کرے، استحقاق نہیں رکھتا کہ چیزوں کو از خود درست کرے. وہ جو سب چیزوں کا مالک دنیا میں بنایا گیا، اس نے بھی بڑی خوبصورتی سے بات کہہ دی کہ واللہ موتی وانا قاسم، ہر شے عطا کرنے والا اللہ ہے، میں صرف بانٹنے والا ہوں. تو خدا نے ٹھیک کہا الہ مع اللہ.